اور مقصد کیا ہے؟ ما کنتم خیر امت اخرجت للناس. کوئی جانور یہ نہیں کہتا کہ مجھے اوروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کے سامنے غذا ہوگی کھائے گا. انسان کو کہا گیا کہ تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے. اخرجت للناس، تمہیں اور لوگوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. ہم نے تمہاری اپوائنٹمنٹ کی ہے، بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں میدان میں عمل میں لایا گیا ہے اور لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، برائی سے روک دیتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور یہ سب کچھ بحالت ایمان کرتے ہو، ایمان کی وجہ سے کرتے ہو، اللہ پہ پختہ ایمان رکھتے ہو. 3 کام ہو گئے. فرمایا کونوا شہداء للہ قوامین بالقسط، اللہ کی دعوت کے گواہ بن جاؤ اور انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. یہ وہی امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہی چیز ہے. تمہیں اللہ کی طرف سے ایک سپاہی بنایا گیا ہے، اللہ کی نوکری میں آ جاؤ. جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام کرو. رہ گئی تمہاری ضروریات تو فرمایا وہ ہم پوری کریں گے. تم نہیں بھاگو گے ان کے پیچھے، ہم تمہاری ضروریات کو تمہارے پیچھے بھگائیں گے، وہ تمہارا پیچھا کریں گی. رزق تمہاری طاق میں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت ہوا اور آپ سے فرما دیا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا، دین کا حکم دیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ مستقیم الاحوال ہو جائیں، جم جائیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم آپ کو پہنچا دیا کریں گے. تو وہ دن اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی، بس پھر اسی طرف لگ گئے. فرمایا کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزوں کی چھاؤں تلے رکھ دیا گیا ہے. پھر رزق کا ذریعہ صرف جہاد اور تبلیغ تھا، اسی میں سے اللہ تعالیٰ خود بخود، اور ایسے کہ رزق خود تعاقب کرتا رہا. دوستوں میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہم رزق کے پیچھے نہ بھاگیں، جو رزق تو نے ہمارے مقسوم میں نصیب میں ڈال دیا ہے اے اللہ اسے ہمارے پیچھے لگا دے اور ہمیں اپنے پیچھے لگا دے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اور ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. یہ دیکھیے اب ایک حدیث جو کہ خطبہ جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں پڑھ کے سناتے تھے. اے کاش یہ حدیث اور اس کا مفہوم اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو ساری بے قراریاں دور ہو جائیں. یہ جو ویلیم کھا کے یار لوگ سوتے ہیں، نہیں مان سے ویلیم ختم ہو جائے. میں نے امیر لوگوں کو ویلیم کھاتے ہوئے بہت دیکھا ہے، بہت بے قراری کے عالم میں دیکھا ہے، بیچاروں کو نیند نہیں آتی. جتنا زیادہ کوئی شخص رزق کے پیچھے بھاگتا ہے نیند اڑتی چلی جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا، ایک بات یاد رکھنا، اس بات کو کبھی بھولنا نہیں، ان نفسا لن تموت، کہ کسی نفس کو کبھی موت نہیں آ سکتی
حتی تستکمل رزقہا، جہاں تک کہ اپنے حصے کا رزق وہ پورا پورا وصول نہ کر لے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ رزق ہم نے ایک مقسوم، ایک حصہ، ایک نصیب ہر شخص کے لیے لکھ دیا ہے، وہ نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ چوری کر لیں، اسمگلنگ کر لیں، رشوت لے لیں، وہ تو اتنا ہی رہے گا۔ حلال کما لیں اتنا ہی رہے گا، حرام کما لیں اتنا ہی رہے گا، حلال حرام دونوں کما لیں مل کے پھر بھی اتنا ہی رہے گا۔ سارا امتحان صرف اتنی سی بات پہ ہے کہ حلال کتنا کمایا، حرام کتنا کمایا، حلال کتنے فیصد ہے، حرام کتنے فیصد ہے۔ جیسے پاس مارکس ہوتے نا کہ 100 میں سے 30 نمبر لیے پاس ہو گیا، 100 میں سے 50 نمبر لیے پاس ہو گیا، 100 میں سے 60% نمبر لیے پاس۔ رزق تو وہی 100 کے 100 لکھا ہے، اس میں سے 60 حلال لے لو، 40 حرام لے لو، 100 کے 100 حلال لے لو، کامیابی ہے۔ 90 حلال لے لو، باقی 10 حرام، لیکن اس ملا کے رہے گا اتنے کا اتنا۔ گھٹانا بڑھانا ہمارے بس اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ چاہیں تو 100 کا 100 حلال طریقے سے لے لیں، چاہیں تو 100 کے 100 حرام طریقے سے لے لیں، چاہیں تو 50 ادھر 50 ادھر، آدھا حلال آدھا حرام، اس کو گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہم۔ سارا امتحان اسی بات میں ہے کہ اس میں سے حلال کتنا کماتے ہیں اور حرام کتنا کماتے ہیں۔ فرمایا کہ لن تموت، اس وقت تک موت نہیں آئے گی، حتی تستکمل رزقہ، جب تک کہ اپنے حصے کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لے، موت نہیں آئے گی۔ مگر جب یہ بات ہے تو پھر یا سیدھے سیدھے طریقے سے فاجملوا فی الطلب فاتقوا اللہ، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، فاجملوا فی الطلب، اور طلب میں جمال پیدا کرو۔ طلب میں جمال پیدا کرو مطلب ہے پھر حسین طریقے سے کماؤ، جمیل طریقے سے کماؤ، خوبصورتی سے کماؤ، سینہ تان کے کماؤ۔ پھر کماتے ہو اور چھپتے کیوں پھرتے ہو؟ بھاگتے کیوں پھرتے ہو؟ پھر پیسے کمائے اور سر چھپاتے پھرے، لا حول ولا قوت۔ اجملوا فی الطلب، طلب میں جمال پیدا کرو، اتنا ملنا تو اتنا ہی ہے، اس کو حسین طریقے سے لو۔